محمد فرحان جمیل کا سوال ہے۔ گوھر شاہی مرحبا۔ نفس کے حملوں سے کیسے بچا جائے؟ اس کو قابو میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفس جو ہے اس سے حملوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کمزور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا دشمن طاقتور ہے تو بہت مارے گا، اور اگر آپ کا دشمن کمزور ہے تو ہو سکتا ہے کم مارے یا بالکل مارنے کے قابل نہ رہے۔ تو نفس کو کمزور کرنے کے طریقے ہیں۔ نفس کو کمزور کرنے کے سب سے پہلے تو نفس میں نور کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ نفس کے اوپر تصور کریں اس میں ذات اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی مخالفت کریں۔ نفس چاہ رہا ہے بیٹھ جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، نفس چاہ رہا ہے کہ سو جائیں تو آپ اٹھ جائیں، مخالفت کریں اس کی۔ سمجھ گئے؟ قرآن مجید جو پورا کا پورا اترا ہے ظاہری، یہ صرف پورا قرآن نفس کو سدھارنے کے لیے ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لالچ دی ہے جنت کی حوروں کی کہ چلو لالچ کے طور پر ہی لگ جائے، اور کہیں اس کو ڈرایا ہے جہنم کے خوف سے۔ یعنی اللہ نے لالچ بھی دی ہے اس کو ڈرایا بھی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ تمام حربے آزمائے ہیں تاکہ یہ نفس قابو میں رہے۔ اس کے لیے کبھی کبھی آپ اس کی من مانی بات اس کی پوری کر دیں، لیکن اس میں سچ کی ملاوٹ کر کے، نور کی ملاوٹ کر کے نہیں، کہ جیسے جا رہے ہیں کہیں نفس کی پسندیدہ جگہ پر تو وہاں مشن شروع کر دیں۔ تو وہ نفس جو ہے وہ پھر سمجھ جائے گا کہ یہ سمجھ گیا ہے مجھے، اب یہ مجھے چکر دینے لگا ہے۔ تو سب سے بہترین چیز اس میں یہی ہوتی ہے کہ آدمی تصور کرے اور نفس کی مخالفت کرے۔ یہ اضافی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے تو مرشد کی رہبری اور نظر جو ہے وہ پہلے زیادہ اہم ہے، اس کے بعد آپ کی احتیاط، پرہیزگاری، زہد، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، لیکن اساس وہ ہے مرشد کی نظر۔ تو اس وقت مرشد کی نظر میں آنے کے لیے پرچار مہدی کرنا ہے، اس سے سرکار کی نظروں میں آ جائیں گے اور نفس بھی پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.